بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہاں تو ویورس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ یوں ہنستا بستا رکھے، شاد بات رکھے۔ تو میرے لیے بھی کائنڈلی دعا کر دیجیے کریے۔ تو ویورس، آج کا ٹاپک بہت ہی زبردست ہونے والا ہے، بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے۔ جو لوگ تو تھوڑے سے شرارتی ٹائپ ہیں، ہلا گلا کرنے والے ہیں، وہ لوگ تھوڑے سے قریب ہو جائیں، کیونکہ ان کے لیے تو یہ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے۔ تو کچھ اپنی پیرنٹس کے بعد آپ سے پیرنٹس کا، آپ کے ورڈس کا، آپ کا میں وہ حال چال پوچھتا ہوں۔ تو اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ تو ویورس، آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے برڈ کے بارے میں پوچھ لوں۔ ہاں تو بتائیں، جن لوگوں کے برڈس رکھے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ان کے برڈس ٹھیک ہیں؟ تو میں آپ کو یہی بولوں گا کہ آپ ان کی کیئر کریں، اچھے سے کیئر کریں، ان کو ٹائم پہ آپ ان کو پانی فیڈ آپ ان کو اچھے سے دیں، ان کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دیں۔ اگر وہ جانور ہے، پرندہ ہے، وہ منہ سے تو کچھ نہیں بول سکتا، آپ نے جو دے دینا اس نے کھا لینا ہے، لیکن آپ کو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ان کا خیال رکھیں گے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، پرندہ بھی خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے کاروبار کے حساب سے رکھے ہوئے، اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت ڈالیں۔ تو ویورس، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ میں آپ سے نا اپنا ایک بیتا ہوا پرانا، جب میں ٹین ایجر کا تھا تب کا واقعہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ جیسے کہ دوست ہوتے ہیں جس ایج میں، ٹین ایجر ایج میں، جو شرارتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پنگے لینے، شرارتیں کرنے، ہلا گلا کرنا، ٹھیک ہے، وہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے، بڑی زبردست قسم کی ایج ہوتی ہے۔ تو اس میں تو یہ سارا کچھ کرنے کا دل بھی کرتا ہے اور سوٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ ایج ایسی ہوتی ہے۔ تو چونکہ آپ میرے فیملی ممبرز بن چکے ہیں، میرے فیملی کی طرح ہیں، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جو بھی بات کروں آپ اس کو بڑے مزے سے دیکھیں، آپ کو میری کوئی بھی بات بور نہ لگے، بورنگ نہ ہو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو کل اپنی ویڈیو میں بتایا تھا جو کہ میں نے سب سے پہلا کام کون سا شروع کیا۔ میں نے سب سے پہلے جو میوزک سینٹر ڈالا تھا، تو جس مارکیٹ میں میرا میوزک سینٹر تھا اس میں جو میرے ہمسائے تھے ادھر ادھر جو مارکیٹ میں جیسے کہ اور شاپس والے ہوتے ہیں، تو ان کی جو نیچر تھی نا، میرے دوست بھی تھے، بڑے اچھے دوست بھی تھے، ہمسائے بھی تھے، ٹھیک ہے، کہ مارکیٹ میں ہم لوگ ہوتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے دوست بھی تھے۔ تو ان کی ایک نیچر تھی، کس طرح کی عادت تھی کہ انہوں نے جناب، میں نے کوئی بھی چیز کھانے پینے کی منگانی، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے کیڑیوں کی طرح اکٹھے ہو جانا، مطلب کہ کھلانا پلانا خود کچھ بھی نہیں، لیکن کیڑیوں کی طرح اکٹھے ہو جانا، اور جو میں نے منگایا ہوتا تھا وہ بھی کھا پی کے چٹ کر جاتے تھے۔ خیر، یہ سلسلہ کافی ٹائم تک چلتا رہا۔ میں نے ایک دن سوچا، میں نے کہا کہ بھئی اب ان کے ساتھ کوئی ایسی شرارت کی جائے کہ جو شرارت بآسانی ہو جائے اور جس سے ان کو مزہ آئے، پتہ لگے کہ بھئی صرف کھایا نہیں جاتا، کھلایا بھی جاتا ہے۔ تو چونکہ میں نے یہ چیز سوچی کہ ان کے ساتھ شرارت کی جائے، تو 2-3 دن سوچتا رہا کیا کیا جائے ان کے ساتھ، ایسا کیا کام کیا جائے کہ یہ لوگ جو لائن پہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو محاورہ تو ہے، بڑے محاورے بنے ہوئے ہیں، اب پنجابی کے اندر لائن پہ آ گیا نا بھائی، تو وہ اس طرح کی بات ہے۔ میں نے 2-3 دن سوچا، اپنے دماغ کو لڑایا، چتانی کھوپڑی کو گھمانے کے بعد پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ان کے لیے کیا سزا تجویز کی جائے۔ تو خیر، میں نے جو میری شیطانی کھوپڑی میں جو ایک شیطانی آئیڈیا آیا وہ یہ تھا کہ ان کو جمال گھوٹا کھلایا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کے شوقین تھے، کھانے پینے کے بھی ایسے کہ بھئی کسی کے کھانے پینے پہ انہوں نے جھپٹا مارنا ہوتا۔ تو خیر، میں نے کیا کہ بھئی جمال گھوٹا منگاتے ہیں جناب، ان کو جمال گھوٹا کی خود ہی کھائیں گے، ہر چیز جو میں لے کے آؤں گا اس میں ڈال دوں گا، کھانا تو انہوں نے خود ہی ہے۔ خیر، میں اس دن چلا گیا، جمال گھوٹا میں نے منگا لیا، میں ایک سموسے والی شاپ پہ چلا گیا، میں نے وہاں پہ کوئی درجن ایک سموسے پیک کروائے، سب سے اوپر اپنا سموسہ رکھا۔ میں نے بولا کہ بھئی اب مجھے پتہ تو نہیں لگے گا
کہ بھئی میرا سموسہ بیچ میں مکس نہ ہو جائے. ظاہر سی بات ہے میں درجن سموسے وہیں پہ بیٹھ کے ہر ایک سموسے کے اندر ایک چھوٹا چھوٹا جمال گھوٹے کا دانہ ڈالتا گیا. تو ظاہر سی بات ہے اب درجن میں 12 ہوتے ہیں, 11 میں نے ڈال دیا, 12واں میں نے اوپر رکھ لیا اپنا سموسہ جو میں نے خود کھانا تھا. وہ نیچے رکھا تو مجھے تو پتہ نہیں چل رہا تھا, تو میں نے وہ اوپر رکھ لیا. خیر میں آیا اپنی مارکیٹ میں, شاپ کے پاس آیا, آنے سے پہلے انٹر ہونے سے پہلے مجھے پتہ تھا یہ لوگ تو انکاری تو ان میں ہے نہیں. میں پہلے ایک الیکٹرانکس کی شاپ تھی, دوست تھا, میں نے سوچا یہاں سے سٹارٹ کیا جائے, جو فرسٹ شاپ ہے یوں لائن میں آؤں گا, ان سب کو کھلاتے ہیں. خیر میں نے فرسٹ والے کو جا کے میں نے بولا, میں نے کہا یار یہ آپ سموسہ لے. جس وقت میں گیا تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی شاپ پہ کسٹمر بھی بیٹھا ہوا ہے. اس نے وہ کسٹمر کو بھی دے دیا. اس نے کہا سر آپ کھائیں گے؟ وہ کسٹمر بھی کوئی میرے خیال کو پکھا جا بیٹھے ایسی, اس نے کوئی انکار نہیں کیا. انہوں نے بھی کیا آن دے بھائی ٹھیک ہے. کھانے پینے پتہ ہے بعض لوگ بڑے بے شرم سے ہوتے ہیں, وہ بالکل لحاظ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جو چیز مل رہی ہے کھا جاتے ہیں. خیر وہ مولوی صاحب تھے اتنے, ان کی داڑھی تھی ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے ایک لے لیا. تو وہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار یہ بندہ تو اب یہ سموسہ کھا رہا ہے, اس کو تو نہیں, میں نے تو ان کو دینا تھا, تو اس نے اس کو آفر دے دیا. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی میں نے ان کو نہیں دینا, وہ معیوب لگتا ہے. اگر میں بولوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید یار یہ بھوک ہے, ایک سموسہ نہیں دے سکتا. اب میں یہ بھی نہیں بول سکتا تھا, لیکن پرابلم یہ تھی کہ وہ کسٹمر تھا, وہ اب یہ سموسہ کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیٹ میں وہ گڑ 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 شروع ہو جائے گی. تو یہ تو میرے دوست جا رہے ہیں, ان کے ساتھ تو چلو میں نے شرارت کرنی ہے, لیکن ان کے ساتھ تو میرا نہیں بنتا. لیکن اب کیا کروں, وہ اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک دم سے اچانک سے ایسا کام ہو گیا کہ میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. خیر اس میرے دوست نے خود بھی لیا, ان صاحب کو بھی دیا, انہوں نے کھا لیا. دوسری شاپ تھی اس پہ آیا, ایک سیمنٹ کی شاپ تھی, ایجنسی تھی میرے دوست کی, اس کو بھی میں نے دیا ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور میوزک سینٹر والا تھا, اس کو دیا. خیر اس طرح میں نے کافی سب کو کھلایا. لیکن ان میں سے 2 واقعے ایسے ہیں کہ جو مجھے ابھی تک نہیں بھولتے. وہ جو سب سے پہلے اس کا بتاتا ہوں, جو الیکٹرانکس والا تھا, اس نے جس وقت کھایا تو میرے خیال میں 5 منٹ نہیں گزرے ہوں گے, وہ میری شاپ پہ آیا, آ کے مجھے بولتا ہے, کہتا ہے میری شاپ کا دھیان رکھنا. مجھے ذرا ضروری کام یاد آ گیا ٹھیک ہے. تو وہ ضروری کام جو تھا نا اس کا مجھے پتا تھا, پیٹ خراب ہو گیا بھائی, کام دکھا دیا جمال گھوٹے نے. خیر وہ بھاگا گیا, تھوڑی دیر بعد پھر آیا, آگے جو ہی شاپ پہ بیٹھا, پھر تھوڑی دیر بعد جناب مجھے کہتا ہے میری شاپ کا دھیان رکھنا, میں ذرا آیا ٹھیک ہے. وہ خیر پھر چلا گیا, وہ دوبارہ گیا, تیسری دفعہ آیا. تو جب ظاہری سی بات ہے وہ جمال گھوٹے کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ واش روم جانا ہے یا 2 دفعہ جانا ہے, وہ تو پھر آپ کی جو ہے وہ دوڑیں لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے. اس میں گنتی کا کاؤنٹنگ کوئی نہیں ہوتی ہے, ابھی جا رہے ہیں بعد میں پھر جا رہی ہے. خیر جب تیسری دفعہ اس نے دیکھا تو اس نے وہ بھاگ گیا, اس نے بھاگتے بھاگتے بولا کہ بھائی میری شاپ کو تالے لگا دینا ٹھیک ہے. وہ رکا نہیں, اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یار میں رک کے ان سے بات کروں, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. وہ بھاگتا رہا اور بھاگتے ہوئے مجھے آواز لگاتا ہے کہ بھائی میری شاپ کو تالا لگا دینا. خیر وہ تو ایک ہو گیا. دوسرا تھا میرا ایک, جس کی میں نے بتایا سیمنٹ ایجنسی تھی, اس کو آرڈر ملا ہوا تھا. وہ اتفاق سے اس کو اپنے ہی علاقے میں سیمنٹ اتارنا تھا, اپنی کالونی میں جدھر اس کی رہائش تھی. وہ ادھر آرڈر لے کے گیا, وہ آیا ہی نہیں واپس. وہ لے کے تو گیا پر آیا ہی نہیں, وہ واپس شاپ پہ ہی نہیں آیا. مجھے نہیں پتہ لگا کیوں نہیں آیا اس وقت. وہ اگلے دن بھی شاپ پہ نہیں آیا. میں نے اس سے بھائی سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ شاپ پہ کیوں نہیں آ رہا؟ کہتا ہے یار وہ بڑا سخت بیمار ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے. تو بیمار وہ بیماری اس کی وہ یہ تھی کہ بھائی وہ کہتے تھے, اس کا بھائی بولا بھائی یار وہ جو کچھ بھی کھاتا ہے نا ٹھیک ہے تو وہ اس کا پیٹ خراب ہوا ہوا نکل جاتا ہے. تو وہ اس کی نا دوڑیں لگی ہوئی ہیں بات کی طرف. خیر میں اب اس کو کیا بولوں کہ میں نے اس کے ساتھ شرارت کی ہے. خیر میں کچھ بھی نہیں بولا, میں نے کہا اچھا چلو جب آئے گا تو بتانا مجھے. خیر ان دنوں ہوتا ایسا تھا, آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ بھئی ویڈیو سینٹر جو ہوتے ہیں نا کہ وہ رات لیٹ نائٹ تک اوپن رہتے تھے اور صبح دیر تک بند رہتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے وہ میرے ہمسائے تھے, تو میں یہ کوشش مطلب انہوں نے مجھ سے خود ہی بولا ہوا تھا کہ بھئی اپنی شاپ کی آپ چابی مجھے ہمیں دے دیا کریں, تو ہم صبح جلدی آ جاتے ہیں تو آپ کی شاپ بھی اوپن کر دیا کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں چابی تو ان کو دی ہوتی تھی. تو جب وہ بھائی ٹھیک ہو کے آ گیا سیمنٹ والا, اس کا نام ہے عظمت ٹھیک ہے, ایک کا نام تھا ناصر, وہ جو الیکٹرانک شاپ والے کا آپ کو بتایا ہے, یہ عظمت بھائی تھے جناب.
یہ عظمت بھائی جی اب شاپ پہ آ گئے، تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آج وہ بھائی آ گئے ہیں، ٹھیک ہو گئے، لیکن ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ شرارت لگتا ہے اس نے کی ہے. خیر اب وہ انہوں نے میرے ساتھ پنگا لینا تھا، اب اس کا بدلہ اتارنا تھا. میں جناب صبح اٹھ کے اپنی شاپ کی طرف گیا. جس وقت میں شاپ سے کوئی تقریباً کوئی 12 یا 20 فٹ کے فاصلے پہ ہوں گا، تو ایک میری شاپ کی چابی تو ان کے پاس ہوتی تھی، اوپن تو انہوں نے کی ہوئی تھی نا شاپ. تو ایک 2 خواجہ سرا آئے ہوئے تھے میری شاپ پہ، ایک باہر کھڑا تھا، ایک میری شاپ کے اندر کھڑا تھا. اور جو باہر کھڑا تھا وہ باہر ہی کھڑا تھا، اندر والا خواجہ سرا اس کو بول رہا تھا اندر نہ آئی، اندر نہ آئی، اندر نہ آئی. میں نے دیکھا جس وقت کہ یار یہ کیوں اس طرح کا شور مچا رہا ہے کہ اندر نہ آئی، یہ کیوں لگا ہوا. میں جس وقت قریب گیا تو وہ میرا جو ڈور تھا نا، مین ڈور، وہ لوہے کا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ اندر نہ آئی، ہاتھ نہیں لگانا دروازے کو، اندر نہیں آنا، ہاتھ نہیں لگانا. میں نے سوچا یہ کیا چکر ہے. خیر میں نے اپنے اس ڈور کو غور سے دیکھا تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تار لگی ہوئی تھی بجلی کی، انہوں نے لگا کے اپنے سوئچ میں دی ہوئی تھی کہ جس وقت یہ آئے گا نا تو جو ہی دروازہ کھولنے لگے گا اس کو کرنٹ لگے گا. اتفاق سے میرے سے پہلے وہ خواجہ سرا آ گئے. ایک نے تو ہاتھ لگا کے کھولا، جس نے کھولا وہ تو اندر چلا گیا، لیکن دوسرے کو کہہ رہا تھا ہاتھ نہ لائی، ہاتھ نہ لائی. تو خیر میری بچت ہو گئی. جب میری بچت ہوگی تو پھر میں نے ان سے بولا، میں نے کہا یار یہ کیا کیا. انہوں نے کہا یار تو نے کل کیا کیا ہمارے ساتھ، 2 دن پہلے ہمارے ساتھ کیا کیا. میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، تو نے کیا، کچھ نہ کچھ کیا. جو میں بیمار تھا تو نے کچھ شرارت کیا. میں نے کہا یار میں نے کیوں کرنا ہے، اگر تمہیں یہ شک ہے تو مجھ سے پوچھو، یہ کرنٹ بھی چھوڑا ہوا ہے. خیر میں نے کہا مجھے تو اللہ نے بچا لیا. خیر وہ اتنا کرنٹ نہیں ہوتا. وہ سوئچ کے پاس دوسرا دوست بھائی ان کا کھڑا تھا کہ بھائی یہ جو ہاتھ لگائے گا اس کو کرنٹ لگے گا تو ہم لوگ سوئچ آف کر دیں گے. جو دوست تھے ابھی تک میرے دوست ہیں الحمدللہ، وہ دیکھ رہے، اگر وہ ویڈیو جس وقت دیکھیں گے تو وہ خیر مجھے اسی وقت کال کر لیں گے. تو یہ میں نے آپ کو بڑا پرانا اپنا ایک بتایا جو ہلا گلا ہوا. بہت سارے ہیں ایسے، بہت مطلب میں آپ کو بتاتا رہوں نا ساری زندگی تو ختم نہیں ہوتے واقعات. ہم لوگ تو بہت زیادہ کرتے رہے اس طرح کے واقعات، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بھی شاید جو بھی ٹین ایجر ہے کرتے ہوں گے. تو لیکن بڑی شرارت نہیں کرنی چاہیے، بہت بڑی شرارت نہیں کرنی چاہیے جس سے اگلے کا نقصان ہو، دل دکھے. ایسی شرارت مت کریں، ہلا گلا کریں. میں بڑا ہنسمکھ ہوں، گپے شپے لگانے والا بندہ ہوں، لیکن صرف ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ میری کلوزنس ہوتی ہے، بہت زیادہ قریبی رشتے ہیں، ان کے ساتھ. میں ہر بندے کے ساتھ فری نہیں ہوتا. تو جن کے ساتھ ہوتا ہوں پھر ایسا ہوتا ہوں کہ لپٹ جاتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں وہ یار وہ داد نہیں ہوں لے بھی جا، پھر میں مگرو نہیں لاندہ، ٹھیک ہے، پھر اگلے لاندے نہیں. خیر ایسا بندہ ہوں میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو آپ کو میں نے واقعہ سنایا آپ کو پسند آیا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی آگے بھی میں اس طرح کے آپ کے لیے مزے کے ٹاپکس لاتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا. اپنے ذاتی یہ نہیں کہ میں کسی کا بولا ہوا، میں سوچتا کچھ بھی نہیں ہوں. ویورز آپ سے میں یہ سچی بات بتا رہا ہوں، میں سوچتا کچھ بھی نہیں ہوں کہ میں نے آج آپ سے کیا بات کرنی ہے. میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے فیملی ممبرس ہیں، ٹھیک ہے، آپ میرے فیملی ممبرس ہیں. مجھے کیا ضرورت ہے کچھ سوچ کے آنے کی، یہ سوچوں وہ سوچوں، کیوں سوچوں بھائی. وجہ جب آپ کسی دوست سے ملتے ہیں سوچ کے ملتے ہیں میں نے ایسے یہ بات کرنی ہے. کبھی سوچیں آپ اپنی فیملی ممبر سے ملتے ہیں، کبھی سوچیں کیوں نہیں سوچتے نا. باتیں تو یوں ہی ہوتی ہیں نا، جب آپ بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں تو باتیں ہوتی رہتی ہیں. اب یہ نہ سوچیں کہ آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں. جو آپ ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہوں گے، کچھ کمنٹس کریں گے، کچھ مجھے کالز کریں گے. خیر ان سے میرا رابطہ رہتا ہے، جواب دیتا ہوں. تو خیر یہ ایک میرے فیملی ممبرس کی طرح ہیں آپ. تو میں کچھ سوچ کے نہیں بیٹھتا، میں بیٹھتا ہوں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ بات کیا کرنی ہے. وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، نکلتی رہتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک میرا پسند آیا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جو نیکسٹ ویڈیو ہوں گی ان میں بھی ایسے مزے کے ٹاپکس لے کے آتا رہوں گا. تو اسی کے ساتھ اپنے بھائی سید افضال حیدر کو اجازت دیجیے. تو انشاءاللہ کل نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اوکے، اللہ حافظ.